بسم الله الرحمن الرحيم. وعن خشب بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بن مخاض ذكور و20 بنت لبون و20 جزعة و20 حقة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وخشب مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وروي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر ب100 من إبل صدقة، وليس في أسنان إبل صدقة ابن مخاض، إنما فيها ابن لبون. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ نصف من دية المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 1000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل دية 12,000. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخص نقص من قيمتها. وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، وعدلها من الورق 8,000 درهم. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها، ولا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود والنسائي. وعنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه. رواه أبو داود. وعنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. رواه أبو داود والنسائي. وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. رواه أبو داود. وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو، ولم يذكر أو فرس أو بغل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو غام. رواه أبو داود والنسائي. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي. الفصل الثالث. عن علي رضي الله عنه أنه قال: دية شبه العمد 33 حقة و33 جزعة و34 ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفات. وفي رواية قال: في الخطأ 25 حقة و25 جزعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. رواه أبو داود. وعن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. رواه أبو داود.
وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يتقل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. رواه مالك والنسائي مرسلا، ورواه أبو داود عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه متصلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اچھا، آپ کے ذہن میں ہوگا جو ہے آخری حدیث کی تشریح چل رہی تھی، اس میں یہ ہے کہ دیت الکافر نصف دیت المسلم. یہ بات یہاں تک ہم پہنچے تھے. اب کافر کی دیت کتنی ہے، اس حوالے سے فقہاء کے ہاں اختلاف. مالکی اور حنابلہ تو یہی کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق، ظاہر کے مطابق، کہ کافر کی دیت آدھی ہے، جتنی مسلمان کی دیت ہے اس سے آدھی ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کی دیت 1/3 ہے. ان کے ہاں دیت کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دراہم کے اعتبار سے کتنی ہے، 12,000 درہم. تو نصف دیت کتنے درہم، کتنے ہزار، 6,000، اور 1/3 4,000. ٹھیک. اور ان احناف فرماتے ہیں کہ مسلمان کی دیت بھی اتنی، کافر کی دیت بھی اتنی ہی ہے جتنی دیت مسلمان کی. یعنی مسلمان اور کافر کی دیت کیا ہے، بالکل برابر. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو مالکیہ اور حنابلہ تو اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں. اس میں واضح طور پر ہے کہ کافر کی دیت مسلمان کی دیت کی نصف ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اہل کتاب کی دیت 4,000 درہم مقرر کیے. تو 4,000 درہم 12,000 درہم کی کیا ہے، 1/3 سے 1/3. اس سے استدلال کرتے ہیں. جبکہ احناف استدلال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے، صحابہ کی روایات سے. بہت ساری روایات ہیں اس میں. ایک روایت میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل دیت المعاہد کدیت المسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح مقرر کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے روایات میں ہیں کہ دیت ذی حلف فی حلفہ 1000 دینار. معاہد کے، یعنی جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو، اس کی دیت 1000 دینار مکمل. بعض روایات میں دیت ذی عہد فی عہدہ 1000 دینار. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر. صحابہ کے آثار اس پر موجود ہیں. تو احناف ان حضرات کو جواب دیتے ہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں روایات کے مقابلے میں ایک آدھ روایت کو نہیں لیا جا سکتا، بلکہ وہ روایت جو ہے وہ کیا ہے، معتبر.
اس میں اگلا جو جملہ ہے لا جلب ولا جلب، جلب بھی نہیں ہے جلب بھی نہیں ہے۔ ایک جلب جو ہے نا اس کا کتاب الزکوٰۃ میں بھی، کتاب الزکوٰۃ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور کتاب الجہاد میں بھی لفظ آتا ہے، لیکن دونوں جگہ الگ الگ مطلب ہے۔ یہاں پر جو مطلب ہے وہ کتاب الزکوٰۃ والا، کتاب الزکوٰۃ میں اس کا مطلب یہ ہے جلب کا۔ جلب کا مطلب یہ ہے کہ جو عامل ہوتا ہے نا زکوٰۃ وصول کرنے پر جو مقرر ہوتا ہے، وہ کہہ دے کہ یہ جانور میرے پاس ادھر لے آؤ، مرکز میں لے آؤ یا دور کہیں جگہ بیٹھ جائے اور سب سے کہتے ہیں کہ جانور ادھر لے آؤ، ان میں سے میں دیکھ کر کیا کروں گا، زکوٰۃ وصول کروں گا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب سارے لوگ جو ہے وہ جانور ادھر لائیں، سینکڑوں میں ہزاروں میں جانور ہوں تو ان کو تکلیف ہو۔ اور جنب بھی نہیں ہے۔ جنب کسے کہتے ہیں کہ جو مالک ہے اس کو جب پتہ چل جائے کہ عامل آ رہا ہے تو وہ دور کہیں پہاڑ وغیرہ میں لے جائے اور عامل سے کہتے ادھر آ جاؤ، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی جو ہے نا عامل کو تکلیف ہو۔ اب ایک کے پاس اس پہاڑ میں جائے اس کے ادھر۔ اور جلب اور جنب کا کتاب الجہاد میں یہ مطلب ہے۔ جلب کا مطلب یہ ہے کہ جب جو ہے نا اس کا مقابلہ ہو گھوڑ دوڑ کا، تو اس میں کوئی کسی سے کہہ دے کہ آپ نے نا جو میرا گھوڑا ہے نا اس کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے تاکہ وہ تیز چلے، یہ ہے جلب۔ اور جنب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے ساتھ ایک دوسرا گھوڑا لے لے جو خالی ہو، خالی سے مطلب کوئی اس پر نہ وہ بھی اپنے ساتھ دوڑائیں کہ جب جس گھوڑے پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ تھک جائے تو اس پر بیٹھ جاؤں گا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں جو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا تعلق یہاں پر جو ہے نا کتاب الزکوٰۃ والا بڑا مراد ہے، اور یہی آگے وضاحت کے لیے کہ وَلَا يُؤْخَذْ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ، مزید اس کی وضاحت ہے کہ زکوٰۃ وصول کی جائے جو ان کے گھروں میں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے دیکھ لیجیے۔ خشب بن مالک سے روایت اور عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا خطا کی دیت کے بارے میں، 20 بنت مخاض کا، 20 ابن مخاض کا مذکر، اور 20 بنت لبون، 20 جزعی اور 20 حقہ۔ اچھا، یہ روایت آپ کے سامنے آ گئی۔ دیت خطا جو احناف فرماتے ہیں بعینہ ہی اسی حدیث میں مذکور ہے۔ احناف کے یہاں خطا، قتل خطا کی دیت کیا ہے؟ 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقہ اور 20 جزع۔ چونکہ یہ روایت احناف کے مذہب کے بالکل عین مطابق ہے، واضح، تو مصنف رحمہ اللہ نے اس پر 3 اعتراضات کیے ہیں۔ کتنے اعتراض کیے ہیں؟ 3، اس کو کمزور بنانے کے لیے۔ جو شافعی ہیں تو 3 اعتراض۔ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خشب بن مالک جو راوی ہے مجہول ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کی دیت ادا کی تھی اس میں ابن مخاض کا ذکر نہیں تھا، بنت لبون کا ذکر تھا۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ قتل خطا کی دیت 20 بنت مخاض، ٹھیک ہے، اور 20 بنت لبون، 20 ابن لبون۔ ہم تو کہتے ہیں نا ابن مخاض 20، اور ابن مخاض کی جگہ پر ابن لبون، 20 جزع اور 20 حق کے باقی جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہے۔ تو اس میں اہل خیبر کو جو دیت ادا کی تھی اس میں ابن مخاض کا ذکر نہیں تھا بلکہ ابن لبون کا ذکر تھا۔ اور 3 اعتراض سمجھ آگے کے لیے۔ اچھا، پہلا اعتراض کہ خشب بن مالک کیا ہے؟ مجہول۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ خشب بن مالک مجہول، بلکہ خشب بن مالک اپنے والد مالک تائسی بھی نقل کرتے ہیں،
اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرتے ہیں، اور اس طرح عبداللہ بن مسعود سے بھی نقل کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے مجبور ہو گئے؟ اور یہ ضابطہ ہے محدثین کے یہاں ان کے اصول کے مطابق کہ جو راوی 2 سے نقل کرتا ہو ثقہ سے تو وہ راوی مجبور نہیں ہو سکتا، یہ جو 3 سے نقل کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام نسائی نے ان کی توثیق کی، ان کو ثقہ قرار دے دی ہے۔ امام ابن حبان نے ان کی توثیق کی، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، ٹھیک ہے، اور امام ابن ماجہ نے ان سے روایت نقل کی۔ تو لہٰذا یہ اعتراض درست نہیں۔ دوسرا اعتراض کیا کہ عبداللہ بن مسعود کیا ہے، ان پر یہ روایت کیا ہے، موقوف ہے، یعنی مرفوع ہے۔ تو دیکھیے گا اس روایت میں کیا ہے، مقادیر کا ذکر ہے نا، 20 اور یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جس موقوف روایت ہو یا قول صحابی، آپ لوگوں نے اصول فقہ میں پڑھا قول صحابی جو غیر مدرک بالقیاس نہ ہو، یعنی عقل کے خلاف وہ بات ہے، تو وہ مرفوع روایت کے حکم میں ہوتا ہے۔ سمجھ آئے؟ اب یہاں پر مقادیر کا ذکر ہے، یہ اپنی طرف سے تو کوئی نہیں بتا سکتا، وہ تو غیر مدرک بالقیاس ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ تو اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع حدیث کے حکم ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ اہل خیبر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی تھی تو اس میں ابن مخاص کا ذکر نہیں، اس میں کیا ہے، ابن نبوہ۔ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جناب والا اس وقت ابن مخاص موجود نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مخاص کی جگہ پر ابن نبوہ دی۔ اصل ضابطہ یہی ہے جو حدیث میں، لیکن موجود نہیں تھے ابن مخاص۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیت کچھ ادا کی تھی، حالانکہ اس کے ادا کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ عام ضابطہ نہیں، عام ضابطہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کو وہ دیت ادا کی۔ سمجھ آگے دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیت تھی 800 دینار یا 8000 دینار، اور اہل کتاب کی دیت اس وقت مسلمانوں کی دیت کے نصف تھی۔ اور اسی طرح یہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ وہ ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جو ہے بے شک اونٹ مہنگے ہو گئے، اور پھر مقرر کیے حضرت عمر نے سونے والوں پر 1000 دینار اور چاندی والوں پر 12000 درہم اور گائے والوں پر 200 گائے اور بکری والوں پر 2000 بکریاں اور جوڑے والوں پر 200 جوڑے، اور چھوڑ دی انہوں نے اہل ذمہ کی دیت، اس کو بڑھایا نہیں، اس جس طرح اور دیت بڑھائی تو ان کی دیت کو نہیں بڑھایا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار کے اعتبار سے دیت 800 دینار، اور جو ہے یعنی سونے کے اعتبار سے اور چاندی کے اعتبار سے 8000 دینار۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ اب جو ہے نا وہ اونٹ مہنگے ہو گئے، تو اب فرمایا کہ 1000 دینار اور 12000 درہم اور 200 گائے، 2000 بکریاں اور 200 جوڑے اور اٹی مقرر کر دیں۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ دیت میں اصل کیا چیز، اصل ہم کس کو بنائیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل اونٹ ہے۔ اصل کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم دیں گے تو اونٹوں کی قیمت مقرر کر کے اس حساب سے اگر پیسوں میں ہم دے رہے ہیں تو جو اونٹوں کی قیمت ہے
100 اونٹوں کی جو قیمت بنتی ہے اس حساب سے دیت ادا کی جائے گی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اصل 6 چیزیں ہیں اس حدیث میں، اونٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گائیں ہیں، بکریاں ہیں اور جوڑے ہیں۔ تعداد اس میں ذکر مذکور، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل 3 چیزیں ہیں، اونٹ ہے، سونا اور چاندی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو بطور اصل ذکر فرمایا کہ ان الابل قد غلط قال ففرضها عمر على اهل الذهب، اونٹ کا ذکر کیا، اس کو بطور اصل ذکر کیا۔ تو اصل کیا ہے؟ اونٹ، سمجھ آیا؟ اور صاحبین بھی اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل 3 چیزیں ہیں، چاہے اونٹ تو اونٹوں میں سے دینا چاہیں تو بھی ٹھیک، اور اسی طرح سونے میں سے 1000 دینار یا چاندی میں سے 10,000 درہم، یہ تینوں اصل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت عمر کے ایک اثر سے استدلال کرتے ہیں، قال محمد بلغنا عن عمر رضی اللہ تعالی کہ انه فرض على اهل الذهب في الدية 1000 دینار ومن الورق 10,000 درہم، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سونے والوں پر 1000 دینار اور چاندی والوں پر 10,000 درہم مقرر کیے۔ اس میں تو اس کا ذکر نہیں اونٹوں کا، صرف ذکر ہے سونے اور چاندی۔ اونٹ بھی ہمارے اصل ہے، لیکن اونٹ سے ہم اور روایات سے استدلال کرتے ہیں، اونٹ کا ذکر تو بہت ساری روایات میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے کوئی اونٹوں کے ذریعے سے دے یا چاندی کے ذریعے سے دے یا سونے کے ذریعے سے دے تو دیت وصول کی جائے گی اور دین آسان ہے۔ آگے دیکھیے جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دیت مقرر کی 12,000 درہم۔ یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے، امام شافعی اور باقی حضرات بھی جمہور حضرات کے ہاں چاندی کے اعتبار سے دیت جو ہے وہ 12,000 درہم، جبکہ احناف فرماتے ہیں کتنے 1000 درہم ہے؟ 10,000 درہم۔ تو وہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، اسی پچھلی روایت میں بھی اس نے 10,000 کا ذکر۔ احناف ابھی جو ہم نے ذکر کی حضرت عمر کے اثر سے استدلال کرا، محمد بلغنا عمر انه فرض على اهل الذهب في الدية 1000 دینار ومن الورق 10,000 درہم۔ سمجھ آ رہی تھی؟ تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو ذکر کیا، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور ایک جواب جو ہے نا وہ حنفی بھی دیتے ہیں ان روایتوں کا کہ اصل میں جو ہے جو 10,000 درہم کا کہتے ہیں وہ وزن 7 کے اعتبار سے، اور 12,000 درہم وزن 6 کے اعتبار سے، تو تقریباً بات ایک ہی بنتی ہے، بات تقریباً ایک ہی، خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے، کوئی زیادہ فرق اس میں نہیں ہے۔ آگے دیکھ لیجیے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لگاتے تھے خطا کے دیت کی، بستی والوں پر 400 دینار یا اس کے برابر چاندی، اور اس کی قیمت لگاتے تھے جو ہے وہ اونٹوں کی قیمتوں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اونٹ مہنگے ہو جاتے تو اس کی قیمت میں کیا فرماتے اضافہ فرماتے، اور جب کمی واقع ہوتی تو قیمت میں کمی فرماتے، اور فرماتے ہیں کہ کون سی چیز دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 400 دینار سے لے کر 800 دینار کے درمیان یا اس کے برابر، چاندی میں سے 8,000 درہم،
اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا گائے والوں پر 200 گائے اور بکری والوں پر 200 بکریاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیت جو ہے میراث ہے مقتول کے ورثہ کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ عورت کی دیت اس کے اثرا کے درمیان ہوگی، اور قاتل وارث نہیں بنے گا کچھ بھی۔ بات تو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیت 400 دینار سے لے کر 800 دینار کے درمیان رہی۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جب اونٹ مہنگے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اضافہ فرماتے دیت، اور جب سستے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں کمی فرماتے، لیکن فرماتے دینار کے اعتبار سے 400 دینار سے لے کر 800 دینار کے درمیان اتنے رہے۔ اچھا، عید العدل جو لفظ ہے دونوں عین کے نیچے کسرہ بھی ہے اور عین کے اوپر فتح بھی ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مثل یا برابری کے معنی میں آتا ہے، اور فرماتے ہیں چاندی میں سے 8000 دینار۔ باقی جو ہے وہ گائے اور بکری کا ذکر پچھلی روایت میں ہو چکا ہے، اور دیت کا ذکر بھی ہو چکا ہے، عاقلہ کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیجیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبہ العمد کی دیت مغلظہ ہوتی ہے قتل عمد کی طرح، اور نہ قتل کیا جائے گا اس کے صاحب کو، اس کے مالک کو۔ فرمایا کہ قتل شبہ عمد کی دیت قتل عمد کی طرح ہے۔ یہ پہلے ہم بات عرض کر چکے کہ دیت مغلظہ ہے جی، قتل شبہ عمد میں دیت مغلظہ ہے، اور قتل عمد میں قصاص ہے۔ البتہ اگر وہ دیت پر صلح کرنا چاہیں، قصاص نہ لیں، تو دیت پھر کون سے آئے گی؟ دیت مغلظہ۔ اس پر بات ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں واضح طور پر فرمایا وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ شبہ عمد کو قتل عمد کے ساتھ، تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل طور پر قتل شبہ عمد قتل عمد کی طرح ہے، لہذا جس طرح قتل عمد میں قصاص کیا جاتا ہے اس طرح شبہ عمد میں بھی قصاص لیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، صرف یہ تشبیہ جو ہے نا دیت کے معاملے میں، قصاص کے معاملے میں نہیں ہے، لہٰذا قتل شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے۔ آگے دیکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ایک عام کے بارے میں جو قائم تھی اور موجود تھی اپنی جگہ پر، ثلث دیت کا، دیت ایک تہائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عام کے بارے میں جس کو کسی نے ضائع کیا لیکن اس کی صرف بنائی ضائع ہو گئی، آنکھ اپنی جگہ پر قائم تھی اور اس کی خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، یعنی جگہ پر بھی ہے، خوبصورتی برقرار ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آنکھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، کوئی مسئلہ اس میں نہ ہو، لیکن بنائی اس کی چلی گئی، تو اس کے بارے میں ثلث دیت کا فیصلہ فرمایا، ایک تہائی دیت کا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو یہاں پر ثلث دیت کا ذکر ہے، امام اسحاق بن راہویہ کی رائے تو یہی ہے کہ ثلث دیت، لیکن باقی جمہور حضرات فرماتے اس میں حکومت یا عدل جو ہے نا وہ واجب ہوگا، یعنی جو دو تجربہ کار لوگ ہوں گے وہ اس کی قیمت مقرر کریں گے، اس کی قیمت کتنی ہے، تو اس حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یا اس طرح ہو کہ ایسے شخص کو نہ غلام تصور کیا جائے، غلام تصور کیا جائے، پھر اس کی یہ آنکھ صحیح تسلیم کی جائے، پھر اس کی قیمت لگایا جائے، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، پھر یہ غلام یہ آنکھ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ خراب تسلیم کی جائے، ناقص تسلیم کی جائے،
اس کے بعد اس کی قیمت لگائی جائے کتنی قیمت بنتی ہے، تو اس حساب سے فرمایا ایک تہائی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کی دیت بنے گی 1 سے 10۔ آگے دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فیصلہ فرمایا جنین کے بارے میں، غرے کا، ایک غلام یا ایک باندھ یا ایک گھوڑا یا ایک خچہ۔ غرہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، غرہ کسے کہتے ہیں؟ غلام اور باندھ۔ یہاں پر آگے اور بھی ذکر کیا، فرس بغل کا بھی ذکر کیا، لیکن بات اصل وہی ہے کہ غرہ صرف کہا جاتا ہے کس کو؟ غلام یا باندھی۔ یہ فرس اور بغل کا جو ذکر ہے نا، یہ اصل روایت میں نہیں ہے، پھر راوی نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یہ اضافہ جو ہے وہ معتبر نہیں، قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اصل غرہ جو ہے نا غلام یا باندھی کو کہا جاتا ہے۔ آگے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ محمد بن عامر سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے، لیکن ان میں سے فرس اور بغل کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا جی، اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تطبب، جس نے اپنے آپ کو طبیب ظاہر کیا اور اس سے طب معلوم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ جو طبیب نہ ہو اپنے آپ کو طبیب ظاہر کرے، ٹھیک، اور پھر کچھ نقصان ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضامن ہوگا۔ دیکھیے گا، اگر کوئی طبیب نہیں ہے، ٹھیک، جیسے آج کل ہر کوئی طبیب بنا ہوا ہے، لیکن آپ نے آپ کو طبیب ظاہر کی ہوا ہے، کلینک کھولا ہوا ہے اس نے، اب کسی سے کہتا ہے کہ دوائی بہت اچھی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، قوت باغ کے لیے بہت مفید ہے تو فلاں ہے فلاں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس نے کھالی خود ہی، اور کیا ہو گیا؟ وہ مر ہی چلا گیا، مر گیا وہ۔ تو اس صورت میں تو وہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوائی اس نے کھائی خود ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ البتہ اگر اس نے کھلائی اپنے ہاتھ سے، اس متطبب نے اس کو کیا کیا؟ کھلایا، جس نے اپنے آپ کو طبیب ظاہر کیا، طبیب ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے کھلانے کے بعد کیا ہوگا؟ مر گئے، تو اس صورت میں ضامن ہوگا، اس پر دیت آئے گی۔ اب ظاہر ہے کہ دیت تو عاقلہ کو ادا کرنے پڑتے ہیں، لیکن دیت اس پر آئے گی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح ہی حکم ہے، اگر کوئی طبیب نہیں ہے، اس نے غلط انجیکشن لگا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ بھی ایسے 2-3 سال پہلے میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اخبار کی رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان میں 90% غلط انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ 90% انجیکشن لگاؤ، ویسے انجیکشن لگوانے نہیں چاہیے، تو بہت خطرناک ہے، خاص کر بچوں کو گردوں پر اثر ہوتا ہے بعض علاقوں تو فوراً۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ انجیکشن جو ہے نا وہ کچھ دیر تک ہی اثر کرتا ہے، 12 گھنٹوں تک ہی اثر کرتا ہے، فوری طور پر آپ کو کوئی اثر ہو جائے گا، بس آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اثر ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں، بہت زیادہ تکلیف ہو، یعنی ناقابل برداشت تکلیف ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو الگ بات ہے کہ عارضی طور پر اس کو بند کیا جائے، لیکن یہ انجیکشن مستقل علاج نہیں ہے، لہٰذا نہیں لگوانا چاہیے۔ اور ساتھ جو سمجھ آتی کوئی تو سمجھ نہیں آتی، تو بیٹھ کے روزانہ یہ کام کرتا ہے، روزانہ یہ کام تو کرتا ہے، ہمارا رات کو تو ساری رات عبادت کرتا ہے، آدھی رات عبادت کرتا ہے، یہ تو پتہ نہیں۔ یہ آخری چانس ہے آپ کو، آپ پھر کھڑا کریں مستقل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں امام حسین سے
کہ ایک لڑکا غریب لوگوں کا، اس نے ایک کان جو ہے وہ کاٹ ڈالا ایک لڑکے کا، جو کہ اغنیا لوگوں سے، امیر لوگوں سے اس کا تعلق تھا۔ تو اس کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کچھ بھی مقرر نہیں کیا۔ یعنی ایک بچے نے دوسرے بچے کا جو ہے نا وہ کان کاٹ ڈالا، جیسے جو قاتل تھا، کاٹنے والا تھا، تو اس کا تعلق تھا کس کے ساتھ؟ یعنی غریب خاندان کے اس کا تعلق، اور جس کا کاٹ ڈالا اس کا تعلق تھا امیر خاندان کے ساتھ۔ تو جو قاتل کے گھر والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو غریب لوگ ہیں، یہ تاوان نہیں برداشت کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ بھی مقرر نہیں کیا، کیونکہ تو ویسے بھی عاقلہ پر آنا تھا اور بچہ تو ویسے بھی مکلف نہیں تھا۔ جی، تیسری فصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شبہ عمد کی دیت اثلاثاً ہوگی، فرمایا 33 حقے اور 33 جزائے اور 34 جو ہے وہ سنیہ الا بازل عام 90 سال تک ساری کی ساری کیا ہو گابن۔ ایک روایت میں فرمایا قتل خطا کے بارے میں کہ 40 ہو، 25 حقے اور 25 جزائے اور 25 بنت لبون اور 25 بنت مخاص۔ جو روایت کا دوسرا حصہ ہے وہ تو بالکل اس کے موافق ہے، احناف کے مذہب کے مطابق بالکل۔ پہلا حصہ ہے وہ تو شوافی بھی اس سے استدلال نہیں کرتے۔ اچھا، الا بازل عام اوپر عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ بنت مخاص دوسرے سال میں، بنت لبون تیسری سال میں، اور حقہ چوتھے سال میں داخل ہو، اور جزع 5ویں سال میں داخل ہو، اور سنی یا سنیہ 6ٹھے سال میں داخل ہو، رباعی نر کے لیے اور رباعیہ مادہ کے لیے کیا ہو جی 7ویں سال میں، سدیس 8ویں سال میں داخل ہو، بازل جو 9ویں سال میں داخل ہو، اور 10ویں سال میں جب داخل ہو جائے تو اس کو بھی بازل بھی کہتے ہیں، مخلف بھی کہتے ہیں۔ آگے جو ہے نا پھر کوئی نام نہیں ہے، بازل و عامین، بازل و عامین، یعنی بازل ہے اب 1 سال کا اس پر اضافہ ہو گیا، 2 سالوں کا اس پر اضافہ ہو گیا، یہ جو ہے نا اس سے استدلال کرتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے الا بازل عامین، ان 9ویں سال تک جو ہے وہ ہو جائے۔ آگے دیکھ لیجیے، مجاہد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبہ عمد نے 30 حقے، 30 جزائے اور 40 گابن اونٹنی کا فیصلہ کیا تھا جو سنیہ اور بازل عام کے درمیان، اور یہ روایت شوافی کے مسلک کے مطابق ہے، تو اس طرح استدلال کرتے ہیں، ان کا مذہب بالکل اس کے مطابق ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا جنین کے بارے میں جو قتل کیا جائے ماں کے پیٹ میں غرے کا، اور غرہ ایک غلام یا ایک باندھی۔ فرمایا اس شخص نے جس پر فیصلہ کیا تھا کہ کیسے میں ضامن بنوں اس بچے کا جس نے نہ پیا اور نہ کھایا اور نہ بولا اور نہ چیخا، ہمیں ذالک القل، اور اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے، جان جو ہوتی ہے وہ تو حدر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نماز سے باعث کے نہیں، یہ کاہنوں کے بھائیوں میں سے ہے۔ یعنی ایک جنین جو ہے، جو جنین کا تو آپ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ قتل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرے کا فیصلہ فرمایا۔ تو جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا میں کیسے ضامن کیسے زیت ادا کروں ایسے بچے کی جس سے نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ اس سے بات کی، نہ وہ چیخا، استعلا چیخا بھی نہیں تھا، بچہ چیختا ہے، اور مثل ذالک یقل، اور اس جیسا بچہ تو حدر ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہوتا۔ چونکہ اس نے جو ہے نا مسجع کلام پیش کیا، قافیہ بندی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاہنوں کا بھائی ہے، کاہن بھی اس طرح مسجع کلام پیش کرتے ہیں، یہ بھی ان کا بھائی ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو مسجل کلام قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ، اور حدیث میں بعض اوقات آتا ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجل کلام وہ ممنوع ہے جو خود بناوٹی تکلف کر کے بنایا جائے، اور جو تکلف کے بغیر اس طرح کلام صادر ہو جائے تو وہ ممنوع نہیں ہے۔ تو چونکہ اس نے تکلف کر کے خود جو ہے نا اس طرح کلام پیش کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، وما علینا الا البلاغ۔ جی